موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت آئی، وہ آ کر کہتی اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ وہ عورت کہتی اللہ کے نبی مجھ سے گناہ نہ پوچھے، بس دعا کر دیں کہ اللہ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب تک تو بتاتی نہیں تب تک میں تیرے لیے دعا کرتا نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں بہت بڑی پاپن ہوں، میں نے بہت پاپ کیے، میرا پاپ بہت بڑا ہے، نہ پوچھے صرف دعا کر دے۔ آپ فرماتے جب تک بتائے گی نہیں میں دعا نہیں کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سننا چاہتے تو سنیں، میرا تعلق فلاں قبیلے کے فلاں خاندان سے، میں اس جگہ پر رہتی ہوں، پورے قبیلے میں ہمارے خاندان کی بہت عزت ہے، لوگ ہم سب کی بہت عزت کرتے۔ ہوا کچھ ایسا اب تک میری شادی نہیں ہوئی، ایک دن شیطان مجھ پر غالب آیا، میرے نفس کو ورگلایا، میں نے ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، رات کے اندھیرے میں لوگوں سے بچ بچا کر وہ میرے کمرے میں آیا، ہم دونوں نے رات بھر مل کر بدکاری کی، صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگوں سے چھپتا چھپاتا گھر چلا گیا۔ اب میں سو کر اٹھی تو میرے دل کے اندر یہ شک تھا، شبہ تھا، کہیں کسی نے اسے آتا جاتا دیکھا تو نہیں، رات میں جو میں نے گناہ کیا اس کا کوئی گواہ تو نہیں۔ وہ کہتی صبح اٹھنے کے بعد جب میں گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے میں جو میں نے گناہ کیا کسی کو خبر نہیں، کانوں کان کسی کو پتا نہیں۔ میں خوش تھی، مطمئن تھی کہ نفسانی خواہشات بھی پوری ہو گئی اور میرے جرم پر پردہ بھی پڑا رہا۔ لیکن وہ کہتی ہوا کچھ ایسا کہ چند دنوں کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اب میں ڈر گئی کہ جس گناہ پر پردہ پڑا رہا کچھ دن کے بعد میرا جسم خود اس گناہ کی گواہی دے گا، تب میں کیا کروں گی؟ لوگ کہیں گے بن بیاہے پریگننٹ کیسے ہو گئی، میں کیا جواب دوں گی؟ وہ کہتی میں گھبرا گئی، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ شیطان نے مجھے پھر سے مشورہ دیا، شیطان نے کہا اگر تو چاہتی ہے تیرے گناہ پر پردہ پڑا رہے تو ایک کام کر، اس آبادی سے نکل کر کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، اور وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے، تیرے گناہ پر پردہ پڑا رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت کہتی میں اپنی آبادی چھوڑ کر ایک جنگل میں چلی گئی، وہاں ایک کٹیا تھی، میں نے اس میں پناہ لی، میں نے ایک مدت گزاری، اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، 9 مہینے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کو کچھ دنوں تک دودھ پلایا، سینے سے لگایا، اپنے قریب سلایا، لیکن اب میں نے ارادہ کیا واپس آبادی میں آنے کا۔ اب واپس جب آنے کا ارادہ کیا تو میرے سامنے مصیبتوں کا ایک پہاڑ تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں اگر جاتی ہوں تو جاؤں، اس بچے کا کیا کروں؟ اگر لے کر جاتی ہوں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا میں بن بیاہی ماں بن گئی ہوں، اور اگر چھوڑ کر جاتی ہوں یا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا یا تو جنگلی درندے اس کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ اب میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بچہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس پر شیطان نے پھر سے مجھے آ کر مشورہ دیا، اس نے کہا اے عورت جیسے اکیلے میں تو نے بچے کو جنم دیا ہے، اگر چاہتی ہے کہ تیرے گناہوں پر پردہ پڑا رہے تو اسی طرح اکیلے میں اس بچے کا قتل کر دے، اس بچے کو مار دے۔ وہ عورت کہتی اللہ کے نبی شیطان کا مشورہ میں نے پھر ایک بار قبول کر لیا، جس بچے کو اپنی جان داؤں پر لگا کر میں نے پیدا کیا تھا اپنے ہاتھوں سے میں نے اسی بچے کا گلا گھونٹ دیا، جس کو سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کے نرم نازک گلے کو میں نے دبانا شروع کیا۔
یہاں تک کہ اس کا دم گھٹنے لگا. جب میرے بچے نے آخری ہچکی لی, مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مر گیا ہوگا. میں نے زمین میں گڑھا بنایا, اس کی لاش کو دفن کیا, اس کے بعد اپنے گھر واپس چلی آئی. اے اللہ کے نبی, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں. یہ سب کچھ کر کے میں واپس چلی آئی. آبادی کے لوگوں نے مجھے عزت کی نظر سے دیکھا, مجھ سے دعا سلام جاری رکھا. کسی کو پتا نہیں کہ میں کتنی بڑی گناہگار ہوں, لیکن ایک طویل عرصے کے بعد اے اللہ کے نبی, آج میرا ضمیر جاگا ہے, آج میری غیرت بیدار ہوئی ہے, آج میرا دل پکار پکار کر کہتا ہے, اے عورت, تو نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا اس پر دنیا میں پردہ تو پڑا رہا. کسی کو نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا گل کھلائے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن کے بارے میں تو نے سوچا؟ جب اللہ تیرے ایک ایک جرم سے پردے اٹھائے گا, تیری کلئی کھل جائے گی, اس وقت تو لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گی, لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے گی. پھر بتا تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. وہ عورت کہتی, اللہ کے نبی, جب میرے دل میں خیال آیا میں فوراً آپ کی بارگاہ میں آ گئی, آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں, آپ دعا کر دے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا, آپ کو جلال آ گیا, آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. آپ فرماتے ہیں, اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تو چاہتی ہے اللہ تجھ کو معاف فرما دے, نکل جا میرے کمرے سے, اس سے پہلے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو, میرے کمرے سے باہر نکل جا. وہ رونے لگتی ہے. آپ نے فرمایا چلی جا. اس نے پیروں کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا نہیں جائے گی تو دھکے مار کر نکال دوں گا. آخرکار روتی بلکتی چلی گئی. ابھی اس عورت کا چند قدم جانا تھا, جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا. عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی, اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے یہ پوچھو آخر موسیٰ نے اس کے لیے دعا کیوں نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, جبرائیل, کیا تو نے نہیں دیکھا اس عورت نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اس عورت نے اتنے بڑے بڑے پاپ کیے, اور اس کے بعد چاہتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے. اب بہت غور سے سنیے گا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس پورے واقعے کو بیان کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت کا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اللہ فرماتا ہے میں موسیٰ کو کیا یہ نہ بتا دوں اس عورت سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے, اس عورت سے بڑا بھی کوئی مجرم ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران عرض کرتے ہیں, اے جبرائیل, اس نے بدکاری کی, ناجائز بچے کو جنم دیا, اپنے بچے کا قتل کر دیا, اس سے بڑا پاپی کون ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اس عورت سے بڑا گناہگار وہ مسلمان ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس عورت سے بڑا پاپی وہ ہے جو فجر کی نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے, جو ظہر کی نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے, جو عصر مغرب عشاء کی نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو پتا چلے گا. آج ہم سب کی پوزیشن یہی ہے, ہم نے آج جمعہ کی نماز تو پڑھ لی, اب دوبارہ اللہ کے گھر کا رخ کب کریں گے؟ اگلے جمعہ کو کریں گے. ہم شب برات میں بھی مسجد میں آتے ہیں, شب معراج میں بھی مسجد میں آتے ہیں, لیکن بتاؤ ہم پیر کے دن مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہم منگل اور بدھ کے دن مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. اگر پڑھو گے اللہ نے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے, اور اگر نہیں پڑھو گے تو یاد رکھنا آپ کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. آج کس محفل پاک سے اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے, اللہ کے ولی کے عرص پاک میں آئے, یہ طے کر کے جانا آج کے بعد کبھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کریں گے. کہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں مسکرانے والی کوئی بات تو ہے نہیں. میں آپ کو نماز کی دعوت, اچھا مجھے آپ بتائیں رمضان شریف میں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ رمضان شریف میں تو 5 وقت پڑھی ہوگی آپ نے, تو رمضان کے بعد کیا ہوا؟ جنت کا مژدہ مل گیا ہے. کسی فرشتے نے آ کے دروازے پر دستک دی, آپ نے دروازہ کھولا, اس نے کہا بابا یہ لے لے جنت کا مژدہ, اب آج کے بعد تو کچھ پڑھے نہ پڑھے تیرا تو جنت پکا. ایسا ہے کیا؟ بتاؤ ہے.
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ جنت کے مالک و مختار نے جس صدیق اکبر کو زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کا پروانہ دے دیا، وہ بھی آخرت کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ وہ صدیق اکبر کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں تنکا ہوتا، زندگی بھر ہوا مجھے اڑائے اڑائے پھرتی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا۔ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پروانہ زمین پر دے دیا، جن کی صحابیت کا اللہ قرآن میں اعلان فرمائے، جن کو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑا مقام عطا کیا گیا، وہ صدیق اکبر آخرت کو یاد کر کے روئیں، اور ہم اور آپ ٹی وی دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، رات بھر اپنے موبائل پر اپنی زندگی اور جوانی کی راتیں برباد کرنے والے، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں الیکشن میں اب کیا ہوگا، 2024 میں کیا ہوگا، آئی پی ایل میں کیا ہوگا، آج کی میچ کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں یہ ساری فکریں تو آپ کو ہیں، آئی پی ایل کا بھی ٹینشن، الیکشن کا بھی ٹینشن، ایوارڈ کا فنکشن کا بھی ٹینشن، لیکن قبر میں آپ کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ قبر میں آپ کا کیا ہوگا اس کی فکر کون کرے گا بتاؤ؟ قیامت کے دن آپ کا کیا ہوگا اس کی فکر کون کرے گا بتاؤ؟ آپ نے رابعہ بصری کا نام سنا ہے؟ رابعہ بصری اللہ کی ولیہ، بہت بڑا مقام ہے حضرت رابعہ بصری کا، عابدہ زاہدہ، پوری رات عبادت کرنے والی، خوف خدا میں رونے والی عابدہ۔ حضرت رابعہ بصری کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، یعنی وہ جوان تھی، بیوہ ہو گئی، سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا۔ خواجہ حسن بصری بصرہ کے بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ خواجہ حسن بصری آپ کے پاس آیا کر کہتے رابعہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، میں تجھے نکاح کا پیغام دیتا ہوں، اگر تو تیار ہے تو میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں۔ جانتے یہ کون ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خواجہ حسن بصری وہ ہیں جن کو مولائے کائنات کا شاگرد کہا جاتا ہے۔ مولائے کائنات کا شاگرد رابعہ بصری سے نکاح کرنے کو تیار۔ رابعہ اگر تو چاہے تو میں تجھ سے نکاح کرنے کو تیار۔ حضرت رابعہ نے کہا حسن میں نکاح کر لوں گی، لیکن میرے چند سوالوں کا اگر جواب دے دو تو۔ آپ نے فرمایا کہ بتا کیا سوال؟ حضرت رابعہ نے کہا آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب میں مرنے کے بعد قبر میں جاؤں گی تو کسی کی قبر جنت کا باغ بنے گی، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا، میری قبر کیا بنے گی تو مجھے بتا سکتا ہے؟ خواجہ حسن بصری نے کہا رابعہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، تیری قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا میں نہیں جانتا۔ آپ فرماتی ہیں قیامت کے دن ہر کسی کو پل صراط کا پار کرنا ہوگا، کچھ لوگ پار کر جائیں گے، کچھ کٹ کے گر جائیں گے۔ حسن بتا میں پل صراط پار کر لوں گی یا کٹ کے گر جاؤں گی؟ آپ فرماتے یہ جواب بھی میں تجھے نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا۔ کہا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھوں میں۔ میرا نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا حسن جانتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر کہا کہ کچھ لوگوں کو اللہ جنت کا پروانہ سنائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، میرے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرے گا حسن تو جانتا ہے؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا رابعہ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو آپ فرماتی جب حسن تو یہ نہیں جانتا ہے تو تو میرے پاس نکاح کرنے کیوں آیا ہے؟ ارے میرے پاس نکاح کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ 4 سوال جن کے جواب تو نہیں جانتا چھوڑ دے، مجھے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنی ہے، مجھے ان سوالوں کے۔ اللہ اکبر، کون ہے یہ؟ رابعہ بصری کے گھر میں رات کے اندھیرے میں ایک دن چور گھس گیا۔ رابعہ عبادت میں مصروف تھی، موقع دیکھ کر چور گھر میں داخل ہو گیا۔
عبادت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی، چور انتظار میں تھا کہ سوئے تو مال جمع کروں اور بھاگوں۔ اس نے جیسے حضرت رابعہ کی آنکھ لگی فوراً گھر کا مال جمع کیا، جو برتن تھے، چادر تھی، جو کچھ بھی اثاثہ تھا، سب جمع کیا، ایک گٹری میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد کندھے پر رکھا، رکھنے کے بعد چلا۔ دیواروں کو ٹٹولتا ہے تو اس کو کہیں دروازہ نظر نہیں آتا ہے، پریشان کہ اسی دروازے سے تو آیا تھا، سامان جمع کر کے اسی کی طرف چلا، دروازہ کہاں گیا؟ گٹری کو نیچے اتارا کہ دروازہ تو ڈھونڈوں کہاں ہے، جیسے اتارا دروازہ سامنے تھا، پھر سے گٹری کو کاندھے پر رکھا اور آگے بڑھا تو دروازہ غائب تھا۔ پریشان ایک بار، دو بار، تین بار، جیسے گٹری کو اتارتا دروازہ مل جاتا، گٹری کو کاندھے پر رکھتا دروازہ غائب ہو جاتا۔ اس طرح سے کافی دیر تک پریشان تھا۔ غیب سے آواز آتی ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ ارے تو کیا جانتا ہے، میری بندی تو سو گئی ہے لیکن اس کا رب تو جاگ رہا ہے۔ آپ سوچیں، جو سو جائے، جس کے گھر کی حفاظت اللہ کرتا ہو، صرف یہی نہیں، بیان کرنے کا موقع ہوتا تو بیان کرتا۔ اے مسلمانوں، دنیا کا حاجی خانہ کعبہ کو دیکھنے جاتا ہے، رابعہ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں خانہ کعبہ چل کے آتا ہے۔ وہ رابعہ کہتی مجھے قبر کی فکر ہے، قیامت کی فکر ہے، نامہ اعمال کی فکر ہے، حساب کتاب کی فکر ہے۔ ارے سیدنا عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا اللہ اکبر، عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرما دیا کل قیامت کے دن عمر وہ ہے جس سے میرا رب سب سے پہلے مصافحہ کرنے والا ہے، وہ عمر بن خطاب۔ آپ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اڑتا ہوا تو پرندے کو دیکھ کر رو رو کر یوں عرض کرتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں ایک پرندہ ہوتا، کل قیامت کے دن مجھے مٹی میں تبدیل کر دیا جاتا، رب کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں، جن کو جنت کے مالک و مختار زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کا پروانہ عطا کرے، وہ خود بھی قیامت کو یاد کر کے روتے ہیں، حساب کتاب کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں، اور آج بارات میں بینڈ بجانے والے، شادیوں میں پٹاخے پھوڑنے والے، جگہ میں ڈھول بجا کر گندے گندے گانے گنگنانے والیاں اور ٹھمکے لگانے والیاں، پوری پوری رات ٹی وی سیریل ڈرامے پب جی اور لوڈو کھیلنے کھلانے والیاں، پوری پوری رات ٹک ٹاک میں مصروف رہنے والیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں جسم سے روح نکلے گی اور وہاں فوراً جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا، عرس کر رہے ہو اچھی بات ہے، تم نے جلسہ کیا اچھی بات ہے، تم نے لنگر کیا اچھی بات ہے، تم نے چادر چڑھایا اچھی بات ہے، تم نے نیازیں کی اچھی بات ہے، تم نے جلوس نکالا اچھی بات ہے، تم نے جلسے کی اچھی بات ہے، تم نے چندے دیے اچھی بات ہے، تم نے شربت اور بریانی پلاؤ بنائے اچھی بات ہے، تم نے یہ جو سب کچھ کیا یہ سب اچھی بات ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ سب سے پہلے تم سے نماز کا حساب لے گا، اور نماز اگر ادا نہیں کرو گے، یہ ڈیگیں، یہ چادریں، یہ لنگے، یہ لنگر، یہ تازیہ، یہ ڈول، یہ طبلہ سب منہ پہ مار دیا جائے گا، اور پھر تمہیں جہنم کی آگ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نہ تمہیں کسی قبر کا مجاور بچا سکتا ہے، نہ تمہارا پیر تمہیں بچا سکتا ہے اگر تم نے اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آل رسول کی آمد ہو رہی، کھڑے ہو جائیے، استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد آل رسول، آمد آل رسول، حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔